خطبہ جمعہ میں ہم نے جس موضوع کو اختیار کیا ہے وہ موضوع ہے دلوں کے اندر گناہوں کا احساس کس ڈھنگ سے ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یا صحابہ کرام کا طرز عمل کیا رہا، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جس کے اندر قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی والے کاموں سے، تمام برائیوں سے روک دیتی ہے۔ نماز تمام برائیوں سے، تمام بے حیائی والے کاموں سے روک دیتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور باقی سارا کام بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی صداقت، اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی نہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نماز تمام برائیوں سے، تمام بے حیائی والے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور باقی سارا کام بھی کرتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہے بلکہ ہماری نماز غلط ہے۔ ہم نے صحیح ڈھنگ سے خلوص للہیت کے ساتھ نماز پڑھا ہی نہیں۔ نماز جس طرح سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے ہم نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ نماز کے اندر ہمارا کہاں دھیان ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر ہوا ہی نہیں، اس لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور باقی ساری برائیاں بھی کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں اور باقی ساری برائیاں بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہماری نماز جھوٹی ہے، ہماری نماز سچی نہیں ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو ساتھی سنگت میں آتے ہیں اور آ کے نماز پڑھ لیے، 10 آدمی کو دیکھے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، ہم بھی جا کے پڑھ لیں۔ لیکن ایسے شخص کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، جو نماز میں سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ سنن بہقی کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 4 آدمی یا 5 آدمی ایک ساتھ نماز پڑھنے جا رہا ہو اور ایک شخص کبھی نماز نہیں پڑھتا ہو لیکن دیکھا دیکھی میں وہ آ کر کے پڑھ لیتا ہو، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی ہی نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی۔ ایسے نمازیوں کے لیے کامیابی نہیں ہے دنیا کے یا آخرت کے اندر۔ نماز میں ہمارا دھیان کہاں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اگر درست نہیں ہے پھر ہماری نماز باطل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طریقے سے پڑھو جیسے تو نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سارا نچوڑ قرآن و حدیث سے ملتا ہے کہ نماز میں ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے۔ وہ طریقے بہت سی بار بتلا چکا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ نماز اسی ڈھنگ سے پڑھنی چاہیے جس طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ ایک اہم چیز بتلانا بہت ضروری ہے، جس کے اندر بہت سارے علماء کرام کا اختلاف، اور کتنے ہی معصوم لوگ جو قرآن و حدیث کے علم نہیں رکھتے، اس دلدل میں ڈوبے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخر یہ صحیح کیا ہے۔ سنن نسائی کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کرام کو درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت، تم اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھو، تم اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھنا۔ ایک صحابی رسول اللہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ تو ابھی نماز میں سینے کے اوپر ہی باندھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھا، لیکن میں اس چیز سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور تمام تر صحابہ کرام کے عمل، اکثریت صحابہ کرام کا عمل جو بھی رہی وہ اس حدیث پہ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھا۔ دوسری حدیث سنن نسائی کے اندر یہ تینوں حدیثیں ہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھنا صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ تیسری حدیث سنن نسائی کے اندر یہ تینوں حدیثیں اسی باب کے اندر مل جائے گی۔ تیسری حدیث ناف کے نیچے باندھنے کی حدیث، لیکن وہ حدیث امام نسائی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، کسی مولوی نے نہیں قرار دیا ہے۔ کسی مولوی نے یا کسی مفتی نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا ہے، بلکہ اگر کسی نے کہا ہے تو کتاب کے لکھنے والے امام نسائی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہت سے لوگ تشویش میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر صحیح چیز کیا ہے۔ صحیح چیز پرکھنے کے لیے آج کے ڈیٹ میں آپ کو قرآن و حدیث کی طرف دوڑنا پڑے گا، قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث کی سیلف اسٹڈی کرنی پڑے گی، تبھی جا کر کے آپ صحیح چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں۔ ورنہ آج دنیا کے اندر کتنے فرقے ہیں نہ جانے۔ کوئی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا، کوئی بھی فرقہ ہو دنیا کے اندر غلط کوئی کہتا اپنے آپ کو نہیں کہتا، اور کہے گا بھی کیوں کہے گا؟ کیونکہ اس کے دلوں میں بیٹھا ہوا کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے صحیح ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام اب بہتر ہے، اسی لیے وہ دوسری چیزوں کا ایکسپٹ نہیں کرتے۔ دین اسلام اگر سدھرنے کا چانس ہے تو صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے کہ خود آپ سیلف ہے، کسی مولوی کی باتوں پہ نہ رہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزوں کو اپنی عزت بچانے کے چکر میں، واللہ میں بتلا رہا ہوں کتنے مولوی ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ مسائل کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یا کرنا صحیح یا نہیں، کچھ معلوم نہیں، لیکن وہ اپنے دماغ سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے کر لینا چاہیے۔ میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، کسی مولوی نے، بہت بزرگ عالم ہے،
رمضان میں اس نے کہہ دیا کہ نہیں، اعتکاف کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اگر اس کے گھر میں کسی کا موت ہو جائے، مر جائے، وہ جنازے کی نماز کے لیے جا سکتا ہے۔ وہ فتویٰ لگا دیا جنازے کے لیے جا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں نے پوچھ لیا کہ کیا جنازے کے نماز کے لیے متقف جا سکتے ہیں یا نہیں۔ جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، دونوں فرض کفایہ ہے، یاد رکھیے، فرض عین دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، نہ اعتکاف میں بیٹھنے والا معتکف کا فرض عین ہے، نہ جنازے کی نماز، دونوں فرض کفایہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی فرض کفایہ، وہ بھی فرض کفایہ۔ لیکن حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف کسی جنازے کے لیے نہیں جا سکتا ہے، بشرطے کہ اگر نماز جنازہ اگر مسجد کے اندر ادا کی جا رہی ہو تو وہ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد کے باہر ہو تو نہیں کر سکتے۔ لیکن فتویٰ لگا دیا کہ نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے آج میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کسی مولوی کی بات میں مت لگو، کسی مولوی کی بات میں لگنا آج کے ڈیٹ میں گمراہی ہے، کیونکہ کچھ مولوی کچھ کہتے ہیں، کچھ مولوی کچھ کہتے ہیں، عوام پریشان ہو جاتی ہے، تشویش میں پڑ جاتی ہے کہ آخر ہم کس کے فالو کریں، کس کے پیچھے چلیں کہ ہمارا دین ہم صحیح راستے پہ چل سکیں، صحیح اسلام کو ہم کیسے پرکھ سکیں، نہیں پتہ چلتا ہے۔ ساری چیزوں میں اختلاف ہی اختلاف ہے، زہر گھول کر کے رکھ دیا ہے۔ جب آپ خود کی سیلف اسٹڈی نہیں کرتے ہیں قرآن و حدیث کی، تب تک آپ صحیح دین کے اوپر نہیں چل سکتے، اور صحیح دین کے اوپر آپ نہیں چل سکتے تو پھر وہی ٹھکانہ ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے دو چیزیں مرنے کے بعد بنا رکھا۔ دو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مرنے کے بعد بنا رکھا، ان میں سے ایک ٹھکانہ مل جائے۔ اگر ہم صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو پھر اچھا ٹھکانہ ہوگا، ورنہ پھر اس کا اپوزٹ ہوگا۔ اسی لیے قرآن و حدیث کو خود پڑھیے، خود ہر لینگویج میں ہے، آپ دیکھیے کہ قرآن و حدیث کے اندر آخر کیا ہے۔ بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے بہت سے ایسے مولوی ہیں جو تفسیر لکھے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر، اس کے اندر بھی گھوٹالہ کیا گیا ہے۔ ارے بھائی، جب اس کو عربی کی جانکاری ہو جائے گی، جب جانکاری ہو جائے گی، کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے گا، جب علم ہو جائے گی تو پھر اس چیز کو پرکھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آج لوگ نہ جانے کن کن برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں یا نہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کے یہ گناہ کرتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو دین اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، جب امام کہتا اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کا یہ کیا معنی ہوا؟ ہاتھ اٹھانے کا یہ کیا معنی ہوا؟ کوئی گن لا کر کے آپ کے سامنے سڑا دے اور کہے جو تمہارے پاس سامان ہے وہ نیچے رکھ دے اور اپنا ہاتھ کھڑا کر دے۔ یہ ہاتھ کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہی مطلب ہوا نا کہ اب میری مرضی کچھ نہیں ہے،
میری نفسیاتی خواہش کچھ نہیں ہے، جو مرضی ہے، جس کے ہاتھ میں گن ہے اسی کی مرضی ہے، جو کہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی مرضی نہیں ہے اپنے جسم کے اوپر یا اپنے دل و دماغ کے اوپر، ہمارا کوئی مرضی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوئی ساری برائیاں شروع، نماز ختم ہوئی ساری برائیاں شروع، کوئی احساس نہیں۔ حالانکہ ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمانوں کے دلوں میں گناہ کس طرح احساس ہونی چاہیے۔ انکم لا تعملون اعمال ہی ادق فی عینکم من شعر، تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہارے نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک لگتا ہے، ایسے گناہ کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں ایک بال سے بھی زیادہ باریک لگتا ہے۔ انا کنا لنقعدن له على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المعبقات، حالانکہ وہی گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے دور میں مہلک گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، انسان کو ہلاک کرنے والی گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے گناہ کرتے، اور آج احساس نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں کچھ قرآن و حدیث کی روشنی سے کچھ مثالیں دوں گا کہ صحابہ کرام جب کوئی گناہ کر بیٹھتے تھے، جب کوئی گناہ کر بیٹھتے تھے تو کس طرح سے اپنے اندر محسوس کرتے تھے، کیسے احساس ہوتا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کو ایسے احساس کرو، اپنے دلوں کے اندر ایسے محسوس کرو کہ تم ایک چٹان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو اور وہ چٹان آپ کے اوپر گرنے والا ہے اور آپ ہلاک ہونے والے ہیں۔ آپ اپنے گناہوں کی احساس اس طرح کیجیے۔ عمران بن حسین صحیح بخاری کے اندر بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک غامدیہ عورت حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے حدود کو پامال کیا، ہم نے اللہ کے نافذ کردہ قوانین کو توڑا، ہم نے آگے بڑھایا، ہم نے اللہ کے نافذ کردہ قوانین کو پھلانگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ حد ہمارے اوپر قائم کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کا حکم فرماتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑے کس دیے جاتے ہیں اور اسے سینے تک کھدائی کر کے اسے رجم کر دیا جاتا ہے۔ رجم کر دیے جانے کے بعد اس کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں۔ اتنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، حالانکہ یہ بدکار عورت تھی، یہ زانیہ عورت تھی۔ اے اللہ کے نبی، آپ ایسی عورت کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قسمت توبۃ توبۃ
اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت 70 من اہل المدینہ، کہ اگر مدینہ کے 70 افراد میں تقسیم کیا جائے تو کافی ہو جاتا۔ ایک گناہ کرنے کے بعد صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ ایک گناہ کر لینے کے بعد اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے تھے، اس وقت تک چپ چاپ نہیں بیٹھتے تھے کہ جب تک اس گناہ کا سزا دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کے اوپر ڈھالتا۔ وہ عورت گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم نے یہ گناہ کر لیا۔ ان کے احساسات کو دیکھیں، ان کی جذبات کو دیکھیں کہ اس کے دلوں میں کیسے اللہ کا خوف تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر کوئی گناہ کر لے یا کچھ بھی کر لے، کوئی نہیں دیکھا تو پھر وہ ٹھیک ہے، کوئی اگر دیکھ لیا تو اس کو بری نظروں سے دیکھا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور 4 دنوں کے لیے بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، 4 دن کے بعد 5واں دن وہ اچھا آدمی بن جاتا ہے۔ یہ حالات ہے۔ حضرت برادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں معیذ بن مالک حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم لوٹ جاؤ، تم پر افسوس ہے، تم لوٹ جاؤ اللہ کی طرف اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ معیذ بن مالک کچھ دور جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، پھر واپس آنے کے بعد وہی الفاظ دہراتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، اللہ کے نبی ہمیں پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹا دیں انہی الفاظ میں کہ جاؤ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، رو گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے۔ معیذ بن مالک پھر واپس جاتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد تیسری چوتھی مرتبہ جب معیذ بن مالک چوتھی مرتبہ جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما اطہرک، میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ معیذ بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم نے زنا کر لیا ہے، ہمیں زنا سے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے عرض کیا، تمام لوگوں سے مشورہ لیا، پتہ کیا، کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کیا اس کی دماغی عضلت تو ٹھیک ہے، اس کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، یہ کہیں پاگل تو نہیں ہے؟ تمام لوگوں نے بتایا کہ نہیں اللہ کے نبی، اس کی دماغ تو بالکل درست ہے، اس کے دماغ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ دیکھو کہیں انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلتے ہوئے ایک صحابہ کرام نے ترنت آ کر کے بوس اس کے منہ کو سونگھتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ یہ شراب پیا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی انہوں نے شراب نہیں پیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیذ بن مالک سے پوچھتے ہیں کہ اے معیذ بن مالک، کیا تو نے واقعتاً زنا کیا ہے؟ معیذ بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے واقعتاً زنا کیا، اسے وہی مار کر رجم کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے احساسات کو دیکھیے، ان لوگوں کے دلوں کو دیکھیے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد اس وقت تک شانت نہیں بیٹھے جب تک کہ اس کی سزا نہ مل جائے۔ سزا ملنے کے بعد ہی کوئی کام کرتے۔ معیذ بن مالک کو رجم کرنے کے وقت حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 گروہ میں لوگ بٹ گئے،
ایک گروہ آواز لگاتا ہے ماعز بن مالک ہلاک ہو گئے، دوسرا گروہ آواز لگاتا ہے ماعز بن مالک کی توبہ سے کوئی اتنی اچھی توبہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنے جان کو گنوا دیا۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد صحابہ کرام کی ایک مجلس بیٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ماعز بن مالک کے بارے میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز بن مالک کے بارے میں مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر یہ چیز مل جائے گی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، ایک عورت آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیم ویسے ہی کہتی ہے کہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ماعز بن مالک کو کہا کہ لوٹ جاؤ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ اسی طرح ہمیں لوٹا رہے ہیں جیسے آپ ماعز بن مالک کو جس طرح آپ نے لوٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ عورت تمہیں ماعز بن مالک سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی سے حاملہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور کہا کہ احسن الیہا، اسے لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فَإِذَا وَزَعَتْ يَأْتِينِي بِهَا، اور یہ جب بچوں کو جنم دے دے، اپنے بچے کو جنم دے دے، یأتینی بہا، تو میرے پاس ہے۔ اس کے سرپرست ہیں، بچہ جننے کے بعد فوراً ویسے ہی لے آتے ہیں، وہ ایک کپڑے کے ٹکڑے میں اس کی گود میں لیے ہوئے بچے کو آتے ہیں۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک انصاری کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سپرد کر دیے جانے کے بعد اس عورت کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانے کا حکم دیا کہ وہ چلی جائے یہاں تک کہ اس کے بچے دودھ پینا چھوڑ دے اور روٹی کا کچھ لقمہ کھانا ہے۔ جب کچھ کھانے پینے لگے تب جا کر کے اس کو بلایا جائے۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ بچہ روٹی کا ٹکڑا کھانے لگا، وہ عورت خود سے آئی اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک مسلمان کے سپرد کیا۔ سپرد کرنے کے بعد اس عورت کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ رجم کر دیے جانے کے بعد اتنے ہی میں خالد بن ولید آتے ہیں اور ایک پتھر اٹھا کر کے اس کے سر میں دے مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سروں سے خون کے چھینٹے اس کے لباس پر پڑ جاتی ہیں۔ لباس پر پڑنے کے بعد خالد بن ولید اپنے زبان سے گندی الفاظ زبان دراز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کس بدکار عورت کی خون میرے کپڑے میں پڑ گئی۔ اتنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محلن یا خالد بن ولید، اے خالد بن ولید ٹھہر جاؤ، تو نے جس عورت کو برا بھلا کہا ہے، اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 7 گروہ کے اندر، اور بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 گروہ کے اندر تقسیم کیا جائے تو کافی ہو جائے۔ اتنی بہترین توبہ کی۔ لوگوں کے دلوں کو، احساس کو دیکھیے کہ کوئی گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اس وقت تک شانت نہیں بیٹھتے جب تک کہ اپنے آپ کو اس گناہ کا سزا دلوانا ہے۔ ایسے احساسات اور جذبات رکھتے تھے۔
لیکن آج مسلمانوں کا حال ہے کہ یہ اگر کوئی گناہ کر لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اخیر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام برائیوں اور گناہوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے بارے میں علم اور جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔